بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکلیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہوتے ہو، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہنے لگے، بھائیوں میں بڑی ہی خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، میں نے بھی ان لوگوں کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے ایک اللہ کو بلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔
کچھ دنوں کے بعد وہ رہا ہو گیا، مگر وہ اس بات کو بھول گیا جو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ میں سخت غمگین ہوں، بادشاہ نے کہا۔ تمام حواری سوچ میں پڑ گئے اور عرض کرنے لگے، عزیز مصر، یہ محض آپ کا وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ ساقی فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے۔ وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گے، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے اور قحط پڑ جائے۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں اور لوگ اللہ خوب پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات ملی۔ اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا۔ اور دیکھو بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا، مکمل تفصیل جاننے کے لیے اگلا حصہ ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔